بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے جنگل سے آزاد ہوئے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کرے، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزے رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبیعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی گھر سے ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہوئے، اور موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہی سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کی زیورات کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجموعہ عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگ کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ اس نے ایسے گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کو خدا ہونے کی یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 12,000 آدمی کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کی بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بس جود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کے پیچھے اس قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائے ذوالجلال سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور وہ قوم کو بچڑا بوجھتے ہوئے دیکھا تو اب پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ اپنے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ڈانٹا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 میں ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو دشمن کو ناخنسا
اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی مذمت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر اپنے اس بچے کے توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کے ریز ریز کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا بوجھنے والوں کو قتل کرے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چون کر اچھے 70 آدمیوں کے ساتھ لایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کی ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو فرعون کی ظلم سے بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ کو فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو خدا کو دیدار کروائے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے مطالبے پر اڑ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف سے ان لوگوں کا دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے علم سے ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔